صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قابل صد احترام علماء کرام، اساتذہ، شیوخ، طلباء، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے آداب مسجد. مسجد کے آداب. یہ وہ عمل ہے جو میرے اور آپ سب کے اوپر لازم اور ضروری ہے. مسجد کا ادب و احترام حسنات میں اضافے کا باعث، اور مسجد کی بے توقیری اور اس کا خیال نہ رکھنا یا ایسے اعمال بجا لانا جس سے شریعت نے منع کیا ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو مسجد سے نکل جانے کا حکم دیا. ادب یہ مصدر ہے. بعض نے سامع یسمع سے کہا اور بعض نے کاروما یکرم سے اس کو مصدر بنایا ہے. اور ادب کا معنی محدثین کے نزدیک کسی کی خدمات کا اعتراف کرنا، اس کی عزت اور توقیر کرنا. اور ادب کا ایک معنی کل آپ سماعت فرما چکے ہیں دسترخوان بھی ہے. اور حضرت امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام اللیل کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا دسترخوان ہے، اور جو انسان اللہ کے دسترخوان سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ کا دسترخوان کھلا ہے اور ہمہ وقت دستیاب ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا دسترخوان، مسجد، قرآن مجید ہر انسان استفادہ کر سکتا ہے. اور پھر مسجد بھی وہ جگہ ہے جو اللہ کو کائنات کے اندر سب سے زیادہ پیاری اور محبوب جگہ ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. روئے زمین کے اوپر سب سے اللہ کو پسندیدہ جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے، اور اللہ خالق و مالک کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہیں. مسجد جیم کا فتح. حضرت امام صنعانی یمنی رحمۃ اللہ علیہ سبل السلام والے، انہوں نے فرمایا مسجد جیم کا فتح زبر سجدہ کرنے کی جگہ، اور مسجد عبادت کرنے کی جگہ. وہ خطہ، وہ ٹکڑا جہاں انسان اللہ کی بندگی کا حق ادا کر سکے، اللہ کے سامنے سربسجود ہو سکے، اور اللہ کے سامنے جھکنے والا عمل بجا لائے، اس جگہ کو مسجد کہتے. اور مسجد کی تعمیر، اللہ اکبر، یہ وہ عمل ہے جن لوگوں نے اس عمل کو بجا لایا، صدیاں بیت گئی، زمانے گزر گئے، لیکن آج بھی ان کی بنائی ہوئی مسجدیں قرۂ ارض کے اوپر ان کے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام ہے، صدقہ جاریہ کا سامان ہے. اشارتاً عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ تعمیر کی. شاید آج کسی کو ان کی قبر کا علم نہیں کہاں ہے، اور جس مکان میں انہوں نے زندگی بسر کی
کسی کو معلوم نہیں ان کا مکان آج کس حالت میں باقی ہے یا نہیں، کوئی معلوم نہیں، لیکن جو انہوں نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ اکبر، وہ آج بھی کرۂ ارض کے اوپر موجود ہیں۔ اللہ کے بندے اللہ کے سامنے، اس گھر میں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو اللہ کا گھر تعمیر کیا، آج باپ بیٹے کی قبر کے بارے میں 100% حتمی یقین نہیں کہاں ہے، اور پھر ان کا گھر کیا موجود ہے یا نہیں، لیکن جو انہوں نے اللہ کا گھر بنایا آج وہ اسی طرح، اللہ اکبر، ان کے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے قباء کی بستی میں قیام کیا۔ سب سے پہلا کام مسجد قباء کی تعمیر۔ چند دنوں کے بعد یثرب کی وادی میں قدم رکھا، اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر بنایا، اور حتیٰ کہ ازواج مطہرات کے وہ حجرے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب مسجد نبی کی توسیع ہوئی تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان حجروں کو رہنے دو تاکہ آنے والی دنیا امام الانبیاء کے گھر کو دیکھ سکے کہ کائنات کے سب سے افضل و اعلیٰ انسان کی رہائش گاہ کیسی ہے۔ لیکن وہ حجرے بھی مسجد میں شامل کر دیے گئے۔ آج پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ مکان، وہ گھر شاید میں اور آپ دیکھ نہیں پاتے، لیکن آپ کی تعمیر کردہ مسجد، جس کی زیارت کے لیے، جس کی حاضری کے لیے ہر کلمہ گو مسلمان ترستا بھی ہے اور اللہ سے دعا گو بھی ہے، اور آپ کی وہ تعمیر کردہ مسجد، وہ جگہ، آپ کا مسجد کو بنانا، اللہ اکبر، وہ جنت کی قیاری اور جنت کا ٹکڑا بھی آپ کی اسی مسجد میں ہے، جس کے بارے میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ وہ جنت کا باغیچہ، جنت کا ٹکڑا اور جنت کی قیاری، اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، صدیاں بیت گئی، یہ مسجد کی تعمیر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے آج بھی صدقہ جاریہ کا سلسلہ موجود ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی نیکی کرنی چاہیے تاکہ ہم چلے بھی جائیں تو ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ کا سامان موجود۔ اور وہ حدیث مبارکہ آپ کے علم کے اندر ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب انسان رخصت ہوتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 عمل ایسے ہیں جو اس کے رخصت ہونے کے بعد بھی اس کے لیے باعث اجر ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال کہ ہمارے وسائل اجازت نہیں دیتے، ہمارے پاس کوئی اتنا لمبا چوڑا سلسلہ نہیں ہے، تو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بڑ تیتر، چھوٹا سا ایک پرندہ ہے، اس کے گھونسلے کے برابر بھی کوئی انسان مسجد تعمیر کرتا ہے، مسجد بناتا ہے یا مسجد میں حصہ ڈالتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے باعث اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ انبیاء کی مثال میں نے جو آپ کے سامنے رکھی، صدیاں اور زمانے بیت گئے، لیکن ان کی بنائے ہوئے یہ سلسلے، اللہ کے گھر آج بھی رواں دواں ہے۔ اللہ کی مخلوق اللہ کے سامنے سربسجود ہوتی ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر مسجد تعمیر کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اور پھر مسجد کی تعظیم اور توقیر کرنا، یہ اللہ کے اوامر میں سے ہے، اللہ کے شعار میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کا تقوی ہے، اللہ کے شعار، ان کی تعظیم کرنا، اور یہ مسجدیں اللہ کا شعار ہے۔ اور بعض علماء نے شعار کی 2 قسمیں بنائی ہیں، شعار مکانی، جگہ کے اعتبار سے، جیسے صفا مروہ ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، مقام ابراہیم ہے، مینا مزدلفہ عرفات ہے۔ اور دوسرا شعار زمانی، وقت اور زمانے کے اعتبار سے، جیسے یوم العرفہ ہے، یوم الشورى ہے، ایام تشریق ہیں، یوم الجمعہ ہے۔ تو اللہ کے شعار کی تعظیم کرنا انسان کے متقی ہونے کی دلیل ہے۔
اور اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعار کی بے حرمتی نہ کرو، ان کی عزت توقیر اور احترام کرو۔ اللہ اکبر۔ تو مسجد اللہ کا گھر، اس کے آداب، اس کے داخل ہونے کے بھی آداب ہیں اور اس کے نکلنے کے بھی ہیں۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ کے گھر مسجد میں داخل ہو تو دایاں قدم اندر رکھے اور اللہ کے سامنے دعا اور التجا کرے۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی اور صحیح مسلم میں ہے، اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک واذا خرج فلیقل اللہم انی اسألک من فضلک۔ اللہ اکبر۔ اور روایات میں مختلف الفاظ بھی موجود ہیں۔ تو جب انسان اللہ کے گھر مسجد میں آئے تو اس کا پروٹوکول اور اس کا طریقہ کار کہ دایاں قدم اندر رکھے اور اللہ سے درخواست کرے، اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرے۔ اور میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے اللہ کی رحمت کا سوال کرتے، اور آپ کا عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور اسی طرح جب مسجد سے نکلنا ہے تب بھی بایاں قدم باہر رکھنا ہے اور دعا پڑھنی، اور جب مسجد میں آنا ہے تو صاف ستھرے بن کر، اچھا لباس زیب تن کر کے، زینت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، جیسے ہم کسی کے شادی ولیمے میں جاتے ہیں، کسی کے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، ہم بڑے پروٹوکول کے ساتھ، اچھا لباس، اچھی خوشبو، پورے تیار ہو کے، میرے اور آپ کے خالق و مالک نے حکم دیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب میرے گھر آؤ زینت کو اختیار کرو، صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کرو، لباس بھی صاف ہونا چاہیے، وجود بھی صاف ہونا چاہیے۔ اگر کوئی انسان جنبی ہے تو اس کا مسجد میں داخلہ ممنوع ہے۔ اسی طرح وہ عورت جو مخصوص ایام میں، اس عورت کا داخلہ مسجد میں ممنوع ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے گھر کا ادب و احترام کہ جب اللہ کے گھر آئیں زینت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، تیاری کے ساتھ۔ علماء سلف میں سے بہت سے ایسے احباب جب وہ اللہ کے گھر مسجد میں تشریف لاتے تو پروٹوکول کے ساتھ، تیاری اور خوبصورتی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کوئی بندہ وہ کھانا، کوئی بدبودار چیز کھا کے مسجد میں داخل نہ ہو، مسجد میں نہ آئے، یہ لہسن، پیاز، ایسی کوئی بھی چیز، اور اسی کے زمرے میں اور اسی کے حکم میں علماء فرماتے ہیں یہ حقہ، نسوار، پان، سگریٹ۔ اللہ اکبر۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی